اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ مرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے مرنے کے بعد خدمت کریں گے۔ بس آ رہا ہے، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، دھیان دیجیے گا۔ مردوں کے حوالے سے، حالات حاضرہ کے حوالے سے، جہیز، مہر، ولیمہ، اس کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، بالکل 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ آپ لوگ دھیان سے سنیں گے تو بہت اچھا ہوگا، میرے حق میں بھی آپ کے حق میں بھی۔ اللہ اس کو قبول کرے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال کرے، آمین۔ انشاءاللہ سنیں گے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بالکل صحیح جا رہا۔ سب لوگ گھبرائے ہوئے، جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ بیداری کے ساتھ ہیں، جوش میں ہیں، آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں۔ آپ کا ہاتھ جب لیٹ سے اٹھتا ہے تو اس کا مطلب تھک چکے ہیں، آدھی جان یہاں ہے، آدھی جان قبرستان میں ہے، تو ہم کو جنازہ پڑھنے میں بھی دیر نہیں لگے گی۔ دھیان دیجیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ آپ دیکھیں گے شادی جب ہوتی ہے تو ایک چیز نقد ہوتی ہے، اور جو چیز نقد ہونی چاہیے وہ ادھار ہو جاتی ہے، ادھار میں سدھار نہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ مہر ہے۔ گاڑی چاہیے، بھینس چاہیے بچے والی، پلنگ چاہیے اسٹیل کا، گاڑی چاہیے اپاچے بلیٹ، سب نقد، اور بارات دروازے پر پہنچنے سے پہلے ہو جانا چاہیے، اس کے بعد نہیں۔ لیکن ایک چیز آپ دیکھیں گے ادھار رہتی ہے، وہ چیز ہے مہر۔ جس کو نقد ہونا چاہیے وہ ادھار، اور جس کو ادھار رہنا چاہیے وہ نقد۔ الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ نہیں بہہ رہی ہے؟ انشاءاللہ اسی طرح ہم لوگ بھی بہہ جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دھیان سے سن دیں، مہر کو کیوں ادا نہیں کرتے ہم لوگ؟ دھیان سے سنیے گا، کیوں نہیں ادا کرتے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس وقت مہر باندھتے ہیں حیثیت کو نہیں دیکھتے۔ بیچارہ ٹھیلا کھینچنے والا، اس کا مہر باندھ دیتے ہیں 5 لاکھ، اس کا باپ تو دے نہیں سکے گا، وہ کہاں سے دے سکے؟ حیثیت سے زیادہ مہر باندھ دیتے ہیں، اس لیے نہیں دے رہا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ مہر وہ باندھ دیتے ہیں جو مہر ہوتا ہی نہیں ہے۔ 32.25 روپیہ کہاں سے مہر ہوگا؟ اس میں تو بتاشا بھی نہیں آتا فاتحہ کے لیے۔ تیسری وجہ دیکھیے، مہر کیوں نہیں دیتے ہیں لوگ؟ سوچتے ہیں کہ بیوی تو معاف کر ہی دے گی، سوچتے ہیں کہ بیوی معاف کر دے گی تو ہم کو دینے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر دل سے معاف نہیں کیا تو وہاں دینا پڑے گا، اور وہاں پیسہ تو رہے گا نہیں، نیکی دینی پڑے گی۔ اگر نیکی ختم ہو گئی تو بیوی کا گناہ اٹھانا پڑا۔ اور یاد رکھیے، آپ نے شادی کیا کہ ہم کو مہر دینا نہیں ہے، آپ کو زنا کا گناہ ہوگا، شادی کے بعد بھی زنا کا گناہ ہوگا۔ مہر کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہماری بیوی تو لیتی ہی نہیں ہے، مہر تو دینا چاہ رہے نہیں لے رہی۔ بھائی بہن کو رخصت کر دیتا ہے، بھائی بہن کو رخصت کر دیتا ہے، لیکن حق حقوق نہیں دیتا ہے۔ اور اگر جس بہن نے لے لیا، اس کا باپ کے دروازے پر آنا حرام ہو جاتا۔ دوسری بات، اگر عورت مر جاتی ہے تو اس کا مہر ہضم کر جاتے ہیں۔ یہ مہر کیسے ادا ہوگا؟ 4 طریقے سے ہوگا، بالکل آسان ہے۔ آپ لوگ سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجیے گا۔ 4 طریقے سے مہر ادا ہوتا ہے، بالکل آسان طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ جو شادی کے موقع سے اپنی بیوی کو زیور دیتے ہیں، اسی زیور میں مہر کی نیت کر لیجئے، بیوی کو بتا دیجئے، مہر ادا ہو جائے۔ جو زیور آپ دے رہے ہیں بیوی کو شادی کے موقع سے، اس میں آپ مہر کی نیت کر لیجئے اور بیوی کو بتا دیجئے، مہر ادا ہو جائے۔ دوسرا طریقہ ہے، ہر مہینہ تھوڑی رقم آپ بیوی کو دے دیجئے، یہ کہہ کر کے دیجئے یہ مہر کی رقم ہے، میں ایک مرتبہ نہیں دے سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے میں دے دوں گا، زندگی میں کبھی نہ کبھی مہر ادا ہو جائے۔ تیسرا طریقہ مہر ادا کرنے کا، آپ جو اپنی بیوی کو جیب خرچ دیتے ہیں اس میں مہر کی نیت کر لیجئے، بیوی کو بتا دیجئے، مہر ادا ہو جائے۔ اور چوتھا طریقہ بالکل آسان طریقہ، عید کے موقع سے یا کسی تہوار کے موقع سے آپ جو اپنی بیوی کو قیمتی ہدیہ دیتے ہیں اس میں مہر کی نیت کر لیجئے، بیوی کو بتا دیجئے، مہر آپ کا ادا ہو جائے۔
دوسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر اپنی شادی کرتے ہیں تو کیسے شادی کریں گے میں بتاؤں گا. بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو کیسے شادی کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں گا. جب آپ شادی کریں گے تو تلک نہیں مانگیں گے, زبان سے بھی نہیں, دل سے بھی نہیں. چونکہ عورت سے مانگنے والا بھکاری سے بھی بدتر ہے, اور عورت سے مانگنے والا مرد ہو کر کے یہ نامرد ہے. عورت سے مانگ رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے, یہ مردانگی کے خلاف ہے, غیرت کے خلاف ہے. نہ زبان سے مانگنا ہے نہ دل سے مانگنا ہے. اس کے بعد بھی اگر دے دے تو لے لیجیے. اگر امیر آدمی ہے, بخیل آدمی ہے کہ شادی کے موقع ہی سے دے گا, اس کے بعد نہیں دے گا تو ہگا کر کے لیجیے, بتا کر کے لیجیے. اور اگر غریب آدمی ہے تو چھوڑ دیجیے, آپ اس پر رحم کیجیے, اللہ آپ پر رحم کرے گا. آپ اس کو چھوڑ دیجیے, اللہ 72 دروازے سے آپ کو دے گا. ایک بات یاد رکھیے, بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے تو جہیز دکھا کر کے مت دیجیے, چپکے سے دیجیے, پتہ بھی نہ چلے. ایک ہاتھ سے دیجیے, دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. بیٹی کو جو دینا چاہتے ہیں دیجیے. باپ ہے, کون باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے گا؟ بیٹی تو جگر کا ٹکڑا ہے. کون رخصت کرے گا تو اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کرے گا؟ دینا ہے تو چھپا کر کے دیجیے, دکھا کر کے مت دیجیے, ورنہ غریبوں پر قیامت ٹوٹ جائے گی. آپ کے دکھا کر کے دینے کی وجہ سے غریبوں پر قیامت ٹوٹ جائے گی. آپ جو دکھا کر کے دے رہے ہیں, فریج بھی دے رہے ہیں, کولر دے رہے ہیں, واشنگ مشین دے رہے ہیں, بلیٹ دے رہے ہیں, اسٹیل والا پلنگ دے رہے ہیں, تو آج تو آپ کا داماد بیٹی کو لے کر کے جا رہا ہے, لیکن سماج کی بیٹی بوڑھی ہو جائے گی, نکاح نہیں ہوگا. اس لیے خدا کے واسطے اپنی بیٹی کو خوش کرنے کے لیے سماج کی بیٹی کو مت رولائیے. دینا ہے چپکے سے دیجیے, پتہ بھی نہ چلے. انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے, لینے والے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. کچھ لوگ ٹوپی اس طرح سنبھال لیں, میں تو سمجھ گیا کہ وہ پھنس گئے, کہ ٹوپی سنبھال لیں. دھیان دیجیے گا. اور ایک خاص بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, خاص بات, اس کو سنیے گا دھیان سے. شادی کیجئے, صرف یہ جو آس پڑوس کے لوگ ہیں اسی کو پتہ چلے, پورے ہندوستان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا, آپ کو لینی کی دینی پڑ جائے گی, کمایا ہوا پیسہ نکل جائے گا, پانی میں چلا جائے گا, کبھی واپس نہیں آئے گا, خون کے آنسو رلائے گا. آدمی کیا کرتے ہیں, برباد ہوتے ہیں دو وجہ سے. اس کو نہیں پوچھیں گے, اس کو نہیں پوچھیں گے, نانا کو نہیں پوچھیں گے, دادا کو نہیں پوچھیں گے, پورے خاندان کو نہیں پوچھیں گے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں. لوگ کیا کہیں گے, خدا رسول کیا کہہ رہے ہیں ادھر دھیان نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ کو ہم کیا کریں گے, بھاڑ میں جانے دیں گے. خدا جو کہہ رہا وہ کریں گے, نبی جو کہہ رہے وہ کر رہے ہیں. اور برباد ہو جائیے گا. لوگ کیا کہیں گے اس چکر میں آپ برباد ہو جائیے گا. جانتے ہیں ایک ایک کارڈ کے اوپر 200 روپیہ خرچ ہوتا ہے, اور 50 سے زیادہ 100 سے زیادہ کارڈ چھاپے جاتے ہیں. پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. کمانے میں 20 سال لگ گئے, شادی کے ایک موقع سے پانی میں چلا گیا. اگر اتنا ہی شوق تھا تو وہ سارا پیسہ بیٹی کے کھاتے میں ڈال دیتے, کسی کا تو بھلا ہو جاتا, بیٹی داماد کا تو بھلا ہو جاتا. جو پیٹ میں گیا وہ تو باہر ہو گیا. آج دنیا دو چیزوں کا نام ہے, ایک تو کھانا, دوسرا پخانا. کہاں سے کماؤں گا, کہاں سے پکاؤں گا, کہاں سے کھاؤں گا, جب پیٹ بھر جائے تو کہاں سے خالی کروں گا. اور آپ دیکھیے گا جب دسترخوان لگتا ہے, جب دسترخوان لگتا ہے تو باراتیوں کی گنتی کیجیے. آپ بتا کر کے گئے تھے 100 باراتی, لیکن وہاں 420 نظر آ رہے. گنتی کیجیے تو اس سے پوچھیں گے کہ بھائی اتنی باراتی کیسے آ گئی, کہ سب تو بچے ہیں. تو کیا وہ بچے بھی ان باپ کے ہیں؟ وہ تو باپ سے زیادہ کھا رہے. اور یاد رکھیے, آپ 100 بتا کر کے آئے تھے, آپ 200 لے کر کے آئے, یہ جو 100 آدمی کا اضافہ ہوا یہ کھانے والے کتا ہوئے. حدیث کہتی ہے بغیر دعوت کے کھانے والا کتا ہے. کتا کھاتا ہے, کھاتے کھاتے گلے تک کھاتا ہے. جب سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی الٹی کر دیتا ہے, جب پیٹ خالی ہوتا ہے اسی الٹی کو اٹھا لیتا ہے. اس سے بھی زیادہ بدتر وہ کھانے والا ہے جو بغیر دعوت کے آ گیا ہے کھانے کے. اب بتائیے, اگر زیادہ ہی شوق ہے کھلانے کا تو اپنے گھر بلا کر کے کھلائیے. حلوائی کی دکان, نانا جی کا فاتحہ,
پرہیزی چاہیے، پرہیزی چاہیے، پرہیزی چاہیے، پرہیزی چاہیے. بھائی پرہیزی کا کیا مطلب ہوا؟ ہم کھسی کھاتے ہیں، مرغی نہیں کھاتے، جبکہ زندگی بھر مرغی ہی کھا رہا. یہاں اس کو پرہیزی نظر آ رہی ہے. دیکھیے کیسے گلاتے ہیں، کیسے دباتے ہیں. ایک بیچارے مجبور کی مجبوری کا کس طرح ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آج آپ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں، کل آپ کو بھی آٹھا جائے گا، ماٹھا جائے گا، پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، کوئی ترس نہیں کھایا جائے گا. آج خدا کے واسطے دیکھ لیجئے اس کی مجبوری کو. ولیمہ کرنا اپنے گھر بلا کر کے کھلائیے. ایک خاص بات کو یاد رکھیے، میں پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا. جب بہو جاتی ہے سسرال تو سننے میں آتا ہے کہ جہیز کی خاطر جلا دیا، تلک کی خاطر جلا دیا، گاڑی کی خاطر جلا دیا. لیکن جب کیس وہاں پر تھانے میں آتا ہے تو کیا لکھا جاتا ہے؟ اسٹوپ پھٹ گیا تھا، گیس آواز کر گئی تھی. وہ بڑھیا ساس کہاں جاتی ہے؟ اس کو کون سی بی بی سی لندن سے خبر مل گئی تھی کہ گیس پھٹنے والی ہے، اسٹوپ پھٹنے والا ہے، تم بھاگ جاؤ. ہر بار بہو مرتی ہے. یاد رکھیے، دنیا سے آپ اپنا عیب چھپا لیجئے گا، آسمان والے خدا سے آپ اپنا عیب نہیں چھپا سکتے ہیں. بے شک حق ہے، سچ. اگر بیوی سے محبت چاہیے تو دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے. کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جس کی بیوی مر گئی وہ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے گمچھا پر ہاتھ رکھے ہوئے کہ کریں کیا، آپ تو پھنس گئے. دھیان دیجیے گا، دھیان دیجیے گا. آپ کو صرف دو کام کرنا ہے، بیوی کی خوشی چاہیے، صرف دو کام کرنا ہے. دھیان سے سنیے گا، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. دھیان سے سنیے گا، دو کام آپ کو صرف کرنا ہے. آپ کو اگر بیوی سے خوشی چاہیے، محبت چاہیے تو دو کام کرنا ہے. پہلا یہ کام کرنا ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، غیر عورت کو نہیں دیکھنا ہے. اگر آپ غیر عورت کو دیکھیں گے تو شیطان اس عورت کو حور بنا دے گا اور اپنی بیوی کو چڑیل بنا دے گا، رشتہ ختم ہو جائے. غیر عورت کو مت دیکھیے، بیوی سے محبت باقی رہے گی. دوسری بات، بیوی تعریف کو پسند کرتی ہے. جب اچھا کھانا پکائے آپ تعریف کر دیجئے، جب اچھا کام کرے تعریف کر دیجئے، آپ کا کام چل جائے گا. یا جو ناظرین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کبھی جلسے میں اپنی بیوی کی تعریف کرتے ہیں. میں جو اتنا بڑا ناظم بنا ہوں بیوی کی وجہ سے بنا ہوں. تو سہراب بھائی کہہ رہے تھے کہ تو بہت بڑا زن مرید معلوم ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی جب آپ کی بیوی اچھا کھانا پکائے، اچھا کام کرے، اس کو حوصلہ دیجیے، اس کی تعریف کیجیے، تو آپ سے محبت برقرار رہے گی. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. وز میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. غریبوں سے لپٹ جاتی ہے دنیا، فکر نہ ہو کہ امیروں کے مقابل ہوتی ہے حسن بتا ہو کہ. کسی نے خوب فرمایا ایک اسلامی کمیٹی میں، نمازی ہے ندارد رہ گئی خالی اعضا ہو کہ. جو دانش مند ہے وہ یوں دعا دیتے ہیں لڑکوں کو، جو دانش مند ہے وہ یوں دعا دیتے ہیں لڑکوں کو. نہ ہو مکار پیری میں، نہ ہو عاشق جواں ہو کہ. جوانی کی دعا لڑکوں کو ناحق لوگ دیتے ہیں، یہی لڑکے مٹاتے ہیں جوانی کو جواں ہو کہ. یہی لڑکے مٹاتے ہیں جوانی کو جواں ہو کہ. بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30. بات ہوئی تھی 200 باراتی منگنی میں بس 30. کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420. بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان؟ بتاؤ کیسے
बचे ईमान, बताओ बताओ कैसे बचे ईमान। कहनों के उठते गरीब और बेटी, कहनों के उठते गरीब और बेटी, सामान मांगे 6 2 5 पेटी। घोड़ा से बदतर छे आज को जवान। हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। 3 मिनट लगेगा, कम सुनेंगे, सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बेदारी के साथ सुनेंगे। बस 5 मिनट का जलसा आपका रह गया, आपने साथ दे दिया, दिल खुश कर दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन बोलिए। अल्लाह आपके बाल बच्चे को कामयाब करे, आमीन। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला, बिल्कुल आखिरी 5 मिनट में आपका जलसा ख़त्म हो रहा है। दुआ कर लीजिएगा, दुआ से पहले अगर चले गए तो ये जलसा नाकाम हो जाएगा, क्योंकि जिस बच्ची के लिए हम लोग बैठे हैं, उनकी दुआ के लिए बैठे हैं, अभी वो जलसा मुकम्मल नहीं हुआ है, दुआ के बाद ही मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। बैठेंगे 5 मिनट के लिए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। फातिमा के हवाले से सुना रहा हूँ, फातिमा नबी की बेटी हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को ख़त्म कर रहा हूँ। फातिमा छोटी हैं, माँ से पूछती है कि अम्मा खुदा का दीदार होगा कि नहीं होगा। छोटी बच्ची है फातिमा, छोटी बच्ची है, और माँ से पूछती है, अपनी माँ से खतीजा से, कि माँ खुदा का दीदार होगा कि नहीं होगा। कहा कि बेटी क्यों नहीं होगा, इस्लाम पर अगर जियोगी, ईमान पर अगर मरोगी, तो आखिरत में खुदा का दीदार होगा। फातिमा आई रोती हुई, नबी ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहा अबू जहल ने थप्पड़ मारा। फातिमा रोती हुई आ रही है, बाप से शिकायत करती है कि अम्मा अब्बा मुझे अबू जहल ने मुंह पर थप्पड़ मारा। कहा बेटी मुझसे शिकायत नहीं, अबू सुफियान से जाकर शिकायत करो। अबू सुफियान के पास फातिमा पहुंची, कहा कि बेटी क्यों आई हो। कहा अबू जहल ने थप्पड़ मारा। कहा कि तुम अबू जहल को थप्पड़ मारो। बेटी मैं खड़ा हूँ, अबू जहल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो फातिमा रो करके आई, अब हंस करके आ रही है। तो बाप ने पूछा, नबी ने पूछा कि बेटी अब क्यों हंस रही हो। कहा मैंने अबू जहल से, आपके दुश्मन से बदला ले लिया। तो अबू अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, अबू सुफियान के एहसान को मत भूलना। नबी की दुआ इधर हुई, उधर इस्लाम कबूल करके मुशर्रफ इस्लाम हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फातिमा दुआ कर रही हैं, सुबह हो गई। फातिमा दुआ कर रही हैं, सुबह हो गई। तो बेटा जो हसन बैठा हुआ है, वो कहा कि अम्मा रात ख़त्म हो गई, आपने दूसरे के लिए दुआ किया, अपने लिए दुआ नहीं किया। कहा कि बेटा पहले बाहर वालों का हक है, उसके बाद घर वाले का हक है। चौथा नमूना ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अली ने कहा कि फातिमा तू गई थी अपने बाप के पास गुलाम लेने के लिए, नौकर लेने के लिए, नौकरानी लेने के लिए, खाली हाथ आई। कहा दुनिया लेने के लिए गई थी, दीन लेकर के वापिस आई। कहा मुबारक हो, आज से बढ़कर तुम्हारा अच्छा दिन कोई नहीं हो सकता। हजरत अली फरमाते हैं कि फातिमा मेरे लिए जन्नत का फूल थी। वो इंतकाल कर गई, लेकिन फिर भी वो खुशबू मेरे दिलो दिमाग में मुअत्तर, मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रहा, मेरे दिलो दिमाग में मौजूद है। फातिमा मेरी ऐसी बीवी थी कि मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। फातिमा बुखार से उठी है और ठंडे पानी से वज़ू कर रही है। अली ने कहा कि फातिमा तू बुखार से उठी है, ठंडे पानी से वज़ू कर रही है, चक्की पीस रही है, खुदा न करे तू कहीं ज़्यादा बीमार न पड़ जा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फातिमा के अपनी माँ इंतकाल कर गई हैं, सौतेली माँ है। डांटा किसी बात पर, कहने वाले ने कहा कि ये सौतेली माँ तुमको डांटती है, इनके पास मत जाओ। तो वो मेरी माँ हैं, उनको डांटने का भी हक है, प्यार करने का भी हक है। एक बार एक माँ ने कहा कि बेटी वो काम क्यों नहीं किया, जल्दी से करो। बहुत भारी काम था। फातिमा उठी काम करने के लिए, बेटी माँ ने हाथ पकड़ करके बिठा दिया। बेटी मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहती थी, तू वाकई फरमाबरदार बेटी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा सौतेली माँ की खिदमत कर रही है। माँ ने कहा कि बेटी मुझसे ज़्यादा अपने बाप की खिदमत करो। तो क्या कहती हैं कि बाप की खिदमत करूँगी, कुछ कोताही हो जाएगी तो बाप माफ़ कर देंगे, लेकिन आप तो माँ हो,
آپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے باپ سے زیادہ آپ کی خدمت کر رہی ہوں۔ بے شک فاطمہ کے گھر نبی آئے ہیں، فاطمہ چھپ گئی پردے میں، کہا کہ بیٹی باپ سے پردہ کر رہی ہو؟ کہا ابا حضور نہیں، آپ کے ساتھ کوئی اجنبی آیا ہے، غیر محرم آیا ہے، اس کی وجہ سے میں پردہ کر رہی ہوں۔ کہا وہ تو نابینا ہے۔ کہا کہ فاطمہ نے کہا کہ ابا وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں۔ اللہ فاطمہ سے پوچھا ہے باپ نے، نبی علیہ السلام نے پوچھا ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ کہا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جو کسی غیر مرد کو تاک جھانک نہ کرے، اور غیر مرد اس عورت کو تاک جھانک نہ کرے، اس سے اچھی کوئی عورت نہیں، اس سے اچھا کوئی مرد نہیں۔ بے شک آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا، دل کا ہر باغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، دل کا ہر باغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، ہم نے ہر غم کو غم یار چھپ بنا رکھا ہے، ہم نے ہر غم کو غم یار بنا رکھا ہے، نو کے ہر خار سے پوچھو وہ گواہی دیں گے، ہم نے کانٹوں کو بھی گلزار بنا رکھا ہے، خود میرے دل نے تراشے ہیں غموں کے پیکے، خود میرے دل نے تراشے ہیں غموں کے پیکے، میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے، میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا مفتی سعد النجیم صاحب، حضرت مولانا مفتی سعد النجیم صاحب، سرزمین مرواللہ زندہ باد زندہ باد۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہوٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہوٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، شوہر غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے، شوہر کی ان کے سامنے عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔